بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. قلت في أوائل القاعدة الأولى من الأشباه لو شراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا إذنه فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته وإن ضمنه لا تجزئه وهذا إذا ذبحها عن نفسه أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه فراجعه. الاشباح والنظائر ایک مشہور کتاب ہے علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ہمارے ہاں آن لائن افتاح کورس کے درس میں شامل بھی ہے اور وہ انشاءاللہ پڑھائی جائے گی آپ کو۔ تقریباً تمام مدارس جہاں پر افتاح کی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر یہ کتاب شامل درس ہے۔ اس کا جو پہلا قاعدہ ہے یعنی لا ثواب الا بالنیہ، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، اس مسئلے کو مصنف نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب سنیے وہ مسئلہ کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ قلت، میں کہتا ہوں، فی اوائل القاعدۃ الاولی من الاشباہ، الاشباہ والنظائر کے پہلے قاعدے کے شروعات ہی میں لکھا ہوا ہے، پہلے قاعدے کی شروعات ہی میں لکھا ہوا ہے۔ الاشباہ سے مراد کون سی کتاب ہے؟ الاشباہ والنظائر لابن نجیم۔ الاشباہ کے نام سے کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن فقہ حنفی میں جو کتاب لکھی ہے وہ ابن نجیم مصری نے لکھی ہے، ورنہ الاشباہ کے نام سے ابن نجیم کی کتاب بھی ہے، علامہ سیوطی کی بھی ہے، ابن وکیل شافعی کی بھی ہے، اور تاج الدین سبکی کی بھی ہے، کئی لوگوں کی کتابیں ہیں۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ علامہ ابن نجیم مصری جو کہ البحر الرائق کے مصنف ہیں، ان کی کتاب مراد ہے۔ تو اس کے پہلے قاعدے کے شروع میں لکھا ہے، اس میں کیا ہے؟ بنیادی طور پر 6 قواعد جو اساسی ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے، ان میں سے پہلے قاعدے کے شروع میں لکھا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ قلتو سے لے کر اشباہ تک کے۔ اب مسئلہ کیا لکھا ہوا اس کے اندر؟ الاشباہ والنظائر میں مسئلہ لکھا ہوا ہے لو شراہ بنیت الاضحیت، اگر کسی آدمی نے قربانی کا جانور خریدا بنیت الاضحیت، قربانی کی نیت سے، اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا، لو شراہا یعنی اے لو شرا الاضحیہ، اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا بنیت الاضحیت، قربانی کی نیت سے، فذبحها غیرہ، پھر اس جانور کو کسی دوسرے آدمی نے ذبح کر دیا، بلا اذنہ، بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اجازت کے۔ ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک آدمی نے قربانی کا جانور قربانی کے لیے خریدا اور اس جانور کو کسی دوسرے آدمی نے بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس سے پوچھے ہوئے قربانی کر دی۔ اب یہاں پر یہ ذہن پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ کس کی جانب سے قربانی کی، اپنی جانب سے قربانی کی یا مالک کی جانب سے کی؟ کیا خیال؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس نے جو قربانی کی ہے اپنی جانب سے کیا یا مالک جانور کی جانب سے کیا؟ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کتاب میں دونوں صورتوں کا حکم آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کتاب میں دونوں صورتوں کا حکم آ رہا ہے۔ پہلے اس کا حکم آ رہا ہے کہ اپنی جانب سے کر لیا، تو فذبحها غیرہ، اس قربانی کے جانور کو دوسرے شخص نے ذبح کر دیا بلا اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر۔ فإن أخذها مذبوحة، تو اگر قربانی کے جانور کے مالک نے اس جانور کو لے لیا مذبوحة، ذبح شدہ،
समझ रहे हैं, ज़बह शुदा ले लिया, वलम युज़म्मिनहु, और उसको उसका जामिन नहीं बनाया, उससे कोई मजीद पैसा नहीं मांगा, अजज़अतहु, तो ये कुर्बानी जायज़ हो जाएगी मालिक की जानिब से। ठीक है, कुर्बानी के जानवर का जो मालिक था उसने कहा अरे भाई तुमको पूछना तो चाहिए था, बगैर पूछे ज़बह कर दियो, चलो खैर कोई बात नहीं, अब ज़बह कर दियो तो मेरा जानवर मुझे दे दो, मैं कम से कम गोश्त तो खा लूं। तो वो गोश्त खाने के लिए ले लेगा और उससे कोई पैसा नहीं मांगेगा, उससे कोई पैसा नहीं मांगेगा। तो ये कुर्बानी अगरचे उसने अपनी जानिब से ज़बह किया है, लेकिन ये कुर्बानी असल मालिक की जानिब भी से होगी। ठीक है, अजज़अतहु, ये कुर्बानी उसकी जानिब से हो जाएगी। व इन ज़म्मनहु, लेकिन अगर उसको जामिन बना दिया, कहा जब तुमने ज़बह कर लिया तो जानवर को भी तुम्हें अपने पास रख लो, मुझे मेरा पैसा तो मैं दूसरा जानवर लूंगा। व इन ज़म्मनहु, अगर उसको जामिन बना दिया, ला तुजज़िहु, तो असल मालिक की जानिब से कुर्बानी अदा नहीं होगी, असल मालिक की जानिब से कुर्बानी अदा नहीं होगी। इतनी बात बिल्कुल वाज़ेह समझ में आई जी। तो दूसरे के जानवर को किसी आदमी ने ज़बह कर दिया, उस आदमी ने, दो सूरतें हो सकती हैं, अगर उसको ज़बह शुदा ले लिया और उसको कोई जामिन नहीं बनाया उस जानवर का, तो असल मालिक की जानिब से कुर्बानी अदा हो जाएगी। और अगर उसको जामिन बना देता है, कैसा तुमने मेरे मेरे जानवर को मुझसे पूछे बगैर ज़बह कर दिया, अब तुम्हें उसका गोश्त खाओ भाई, मुझे उसका पैसा दे दो, मैं 15,000 में लेकर आया था, मुझे 15,000 रुपया चाहिए, तो उसको जामिन बना देने से कुर्बानी असल मालिक की जानिब से नहीं होगी। अब सवाल पैदा होता है कि जब कुर्बानी असल मालिक की जानिब से नहीं हुई, तो वो जानवर किसकी जानिब से ज़बह माना जाएगा? वो जानवर जिसने ज़मान अदा किया है, जिसने ज़बह किया है, उसकी जानिब से तो ज़बह हो जाएगा, उसके ऊपर से फरीज़ा साक़ित हो जाएगा। लेकिन असल मालिक के लिए ज़रूरी होगा कि उस पैसे से दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करे, अगर अय्याम कुर्बानी बाकी हो तो, और अगर अय्याम कुर्बानी गुजर चुके हों तो उस रकम को सदका कर देगा। इतनी बात समझ में आई? और लोग बताएं। सुल्तान शेख को समझ में आया, मोहम्मद आयश को समझ में आया, उस्मान को भी समझ में आया, मौलाना फैजान सिद्दीकी को, मौलाना सईद कासमी साहब को समझ में आया, सलमान साहब को भी समझ में आ गया, अमीन को भी समझ में आया। अब आपके जहन में इसमें एक अदना सा इश्काल ये पैदा हो सकता है, आपके जहन में इसमें एक अदना इश्काल ये पैदा हो सकता है कि जब उसने कुर्बानी अपनी तरफ से की है, तो जमान न लेने की सूरत में और मसबूह ले लेने की सूरत में मालिक की जानिब से कुर्बानी कैसे सही हो जाएगी? समझ रहे हैं, मालिक की जानिब से कुर्बानी कैसे दुरुस्त हो जाएगी? एक सवाल आपके जहन में पैदा हो सकता है कि मसला तुम समझ गए हैं, मसला तो हमको समझ में आ गया है, लेकिन जब उसने कुर्बानी अपनी जानिब से किया है और उस बेचारे का नाम ही नहीं लिया है मालिक का, तो जमान न होने की सूरत में और मसबूह जानवर ले लेने की सूरत में कुर्बानी असल मालिक की जानिब से कैसे होगी जब उसका नाम ही नहीं आया है? तो उसका जवाब ये है कि चूंकि वो कुर्बानी का जानवर अपने नाम ही से ज़बह करने के लिए लेकर आया था, तो जब कुर्बानी के जानवर को उसने कबूल कर लिया और लाया था अपने लिए ज़बह करने के लिए, तो अपनी जानिब से ज़बह कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके हक में वो जानवर मुतय्यन था, उसके हक में वो जानवर मुतय्यन था। इसलिए वो कुर्बानी उसकी जानिब से अदा मान ली जाएगी, और गोश्त को ले लेना उसकी रजामंदी की दलील होगी। गोश्त को ले लेना ये उसकी रजामंदी की दलील है कि वो उसकी कुर्बानी करने पर राजी था कि हमारी तो कुर्बानी हो जाए बस हमारे जानवर की, ये वजह है असल। अच्छा, अब तो ये मसला था कि अगर अपनी जानिब से किया हो, अगर उसने कुर्बानी के मालिक ही की तरफ से कुर्बानी की होगी तो क्या होगा? कहते अम्मा इदा ज़बहा अम मालिकिहा, अगर उस दूसरे आदमी ने कुर्बानी के जानवर को मालिक की इजाजत के बगैर मालिक की जानिब ही से ज़बह कर दिया, फला ज़मान अलैहि, तो सिरे से इसमें ज़मान ही नहीं होगा,
قربانی بالکلیہ درست ہو جائے گی۔ انتہا، یہاں پر عبارت ختم ہو گئی الاشباہ والنظائر کی، ٹھیک ہے۔ تو اگر مالک کی جانب سے قربانی کی ہے تب تو زمان لینے کی کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی، اس کی جانب سے قربانی ہو گئی۔ لیکن اگر اپنی جانب سے کیا ہو تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر اس کو ضامن نہیں بناتا ہے، قربانی کے جانور کو ذبح شدہ قبول کر لیتا ہے، تو دلالتاً اس کی جانب سے اجازت مانی جائے گی اور یہ اصل مالک کی جانب سے قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ضامن بنا دیتا ہے، گوشت قبول نہیں کرتا ہے، تو پھر یہ مالک کی جانب سے قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ جس نے اپنے نام سے ذبح کیا ہے، زمان دے دینے کی وجہ سے اس کی جانب سے فریضہ ثابت ہو جائے گا اور وہ قربانی اس کے یعنی ذابح کی جانب سے درست قرار دے دی جائے گی۔ معاملہ بالکل دو کی طرح چار ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی، یہاں تک بات کو سمجھ میں آئی؟ فراجعہ، تو اگر آپ چاہیں تو الاشباہ والنظائر سے مراجعت کر سکتے ہیں، وہاں پر یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا۔ سارے لوگ بتائیں، سب کو سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، کما یصح، جیسے کہ قربانی درست ہو جاتی ہے، جیسے کہ قربانی درست ہو جاتی ہے، لو ضحى بشاة الغصب، اگر کوئی آدمی غصب کی ہوئی بکری کو ذبح کرے، اگر کوئی آدمی غصب کی ہوئی بکری کو ذبح کر دے تو اس کی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ ان ضمنہ قیمتہا حیتن، اگر قربانی کے جانور کا مالک قربانی کی جانور کے زندہ جانور کی قیمت کو کا ضامن بنا دیتا ہو، یعنی اگر کوئی آدمی قربانی کے جانور کو چرا لایا، غصب کر لیا، زبردستی چھین لیا اور اس کو اپنی جانب سے ذبح کر دیا، تو اگر قربانی کا جو مالک ہے وہ مالک اس جانور کو ذبح کرنے، اس جانور کا سامان لے لیتا ہے تو قربانی درست ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اوپر والے مسئلے میں کہ بغیر اجازت کے ذبح کر دیا ہو اور کیا کہتے ہیں زمان کیا ہے اس کا ضامن نہ بنایا ہو تو قربانی درست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کما یصح، جیسے کہ قربانی درست ہو جاتی ہے، لو ضحى بشاة الغصب، اگر شاۃ غصب کو ذبح کر دیا ہو، ان ضمنہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ اوپر والے ان ضمنہ سے ہے، اوپر والے ان ضمنہ سے ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اوپر والے صورت میں کیا بات آئی تھی کہ اگر ضامن بنا دیا ہے تو اصل مالک کی جانب سے تو قربانی درست نہیں ہوگی، لیکن جس نے اپنی طرف سے قربانی ذبح کیا تھا اس کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی غصب کے اندر بھی ہے کہ اگر کسی نے جانور کو غصب کر لیا تھا اور مالک نے اس کو ضامن بنا دیا، کہا کہ میرے جانور کی قیمت مجھے دے دو، اس نے قیمت دے دیا تو اس کی بھی قربانی اس کی جانب سے درست ہو جائے گی، یعنی ذابح کی جانب سے قربانی درست ہو جائے گی۔ جیسے اوپر والے مسئلے میں زمان کی صورت میں ذابح کی جانب سے قربانی درست ہو گئی تھی۔ جوڑ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ کو؟ اوپر جیسے ان ضمنہ میں آیا تھا کہ ان ضمنہ لا تجزئہ، یہ اصل مالک کی جانب سے قربانی درست نہیں ہوگی لیکن ذابح کی جانب سے قربانی درست ہو جاتی ہے۔ بعین ہی اسی طریقے سے غصب والے مسئلے کے اندر بھی ہے کہ اگر ضامن بنا دیتا ہے تو جانور کے مالک کی جانب سے قربانی تو درست نہیں ہوگی لیکن ذابح کی جانب سے قربانی درست ہو جائے گی۔ بالکل واضح ہوا؟ کما یصح، جیسے کہ قربانی درست ہو جاتی ہے، لو ضحى بشاة الغصب، اگر غصب کی بکری کو ذبح کر دے، ان ضمنہ قیمتہا حیتن، اگر اس کا مالک قربانی کے زندہ جانور کی قیمت کا ضمان بنا دیتا ہے، کما اذا باعہا، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس نے اس کو بیچ دیا ہو، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس نے اس کو بیچ دیا ہو۔ دیکھیے زمان کی صورت میں جب آپ نے جانور کو غصب کر لیا اور اس کی قیمت اس کو دے دیا تو یہ بالکل ایسا ہوا کہ نہیں آپ نے جانور خرید لیا؟ بھئی ہوا کہ نہیں ہوا؟ گویا کہ آپ نے اس کی قیمت دے دی، جانور آپ نے لے لیا۔ کما اذا باعہا، جیسے کہ اس نے اس جانور کو خرید لیا ہے۔
اور خریداری کے بعد اسے قربانی درست ہو جاتی ہے، ایسے یہاں پر بھی قربانی درست ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے زمان تو دے ہی دیا ہے، کیونکہ آپ نے زمان دے ہی دیا ہے۔ اتنا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اتنا مسئلہ سمجھ میں آیا تو آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔ اتنا مسئلہ اگر آپ اس کو سمجھ میں آیا ہے تو ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بے کی صورت میں تو بے پہلے ہوتی ہے اور ذبح بعد میں ہوتا ہے، لیکن غصب کی صورت میں جانور ذبح پہلے ہو رہا ہے اور پیسہ تو بعد میں دیا جا رہا ہے۔ یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں؟ کہ کما اذا باہت، آپ نے قیاس کر لیا کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اس نے اس کو خرید لیا ہو، کہ خریداری کے بعد قربانی درست ہو جاتی ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی درست ہو جانی چاہیے۔ تو لیکن ذہن میں اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم مسئلہ زیادہ واضح نہیں ہو رہا ہے، اس معنی کر کے کہ بے کی صورت میں تو بے پہلے ہوتی ہے، پھر بعد میں کیا ہے؟ ذبح ہوتا ہے، گویا کی ملکیت پہلے ثابت ہوتی ہے اور ذبح بعد میں ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ غصب والی صورت میں پہلے ذبح ہو جا رہا ہے جانور، بعد میں پیسہ دیا جا رہا ہے، تو معلوم ہو کہ ملکیت بعد میں ہو رہی، قربانی پہلے ہو رہی، تو قربانی کیسے درست ہوگی؟ یہ اشکال پیدا ہوا کہ نہیں ہوا آپ کے ذہن میں؟ اگر نہیں پیدا ہوا تو پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، چاہے درد ذہن کا انجیکشن لگوانا پڑے آپ کو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، اگر پیدا اشکال ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو رہا ہے تو انجیکشن لگوائیے پھر۔ اچھا، میرا سوال سمجھ میں آیا نا سب کو؟ میرا سوال جو ہے، اشکال جو ہے وہ سمجھ میں آیا نا سب لوگوں کو؟ اگر سوال سمجھ میں آ گیا ہے تو جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا، اگر سوال سمجھ میں آ گیا ہے تو جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اگر سوال ہی نہیں سمجھے تو جواب کیا معنی دار ہے؟ اچھا چلو، آپ کوئی بات، اب سوال کو وہیں پہ چھوڑ دیجئے، سوال کا بھی جواب نہیں دیں گے، ایک جزیہ اور پڑھیے۔ وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَهَا زَمِنَ لِصَاحِبِهَا قِيمَتَهَا، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کو تلف کر دے تو بھی اس کی قیمت کا وہ ضامن ہوگا اس کے مالک کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے مالک کے لیے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خلاصہ نکل کر آیا کہ غصب کیے ہوئے جانور کو اگر ذبح کر دیتا ہے اور اس کا زمان قبول کر لیتا ہے تو اس صورت میں بھی ذابح کی جانب سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ یا کوئی آدمی ذبح تو نہیں کرتا ہے، جانور کو غصب کیا لیکن اس کو ہلاک کر دیا، کہیں چوری کروا دیا، غائب کروا دیا، تو اس صورت میں بھی اس کے مالک کے لیے زمان کا ضامن ہوگا، ٹھیک ہے؟ قیمتہ تک کے بات سمجھ میں آگے سب لوگوں کو؟ اب چلتے ہیں اس اشکال کے جواب پر، اب چلتے ہیں اس اشکال کے جواب پر، ٹھیک ہے؟ اشکال یہ پیدا ہوا تھا کہ بے پر اس کو قیاس کرنا صحیح نہیں معلوم ہو رہا ہے، اس معنی کر کے کہ بے کی صورت میں پہلے خریداری ہوتی ہے، پہلے ملکیت ثابت ہوتی ہے، بعد میں ذبح پایا جاتا ہے، لیکن زمان کی صورت میں پہلے قربانی ہو جاتی ہے، بعد میں پیسہ دینا پڑتا ہے زمان، تو لگتا ہے کہ ملکیت ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سوال پیدا ہوا تھا۔ اب اس جواب کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بتائیے کہ جس آدمی نے دوسرے کے جانور کو غصب کر کے اپنی جانب سے قربانی کر دی ہے، جس شخص نے دوسرے کے جانور کو غصب کر کے اپنی جانب سے قربانی کر دی ہے، اس نے جرم کب کیا بتائیے؟ غصب کیا تو یہ جرم ہوا یا ذبح کیا تو یہ جرم ہوا؟ آپ بتائیے مجھے، اس کا جواب دیجیے۔ اس نے جانور کو غصب کیا تو یہ جرم کیا یا جانور کو ذبح کیا تو جرم کیا؟ عاقب خان ندوی بتا رہے ہیں کہ غصب کیا تبھی جرم ہوا، اسامہ بتا رہے ہیں کہ غصب کیا، سلطان شیخ بتا رہے ہیں کہ غصب کیا تو یہ جرم ہوا، ایاز کہہ رہے ہیں کہ ذبح کیا تب ہوا، اور لوگ بتائیں۔
ایم صفا بتا رہے ہیں غصب کرنا جرم ہے، ابو طلحہ بتا رہے ہیں دونوں جرم ہے، لیکن دونوں جرم میں سے پہلے کون سا ہے؟ راحل بتا رہے ہیں کہ ذبح، راحل بتا رہے ہیں غصب. جی غصب. اکثریت کی رائے یہی ہے کہ غصب کرنا ہی اصل جرم ہے، غصب کرنا ہی اصل جرم ہے، اصل جرم ذبح کرنا نہیں ہے، اصل جرم کیا ہے؟ غصب کرنا ہے. غصب نہیں کرتا تو وہ جرم بعد والا ہوتا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آپ نے دیکھا کہ جس وقت اس نے غصب کیا تھا اسی وقت سے اس نے جرم کیا تھا، اور اس جرم کا نتیجہ کیا تھا؟ اس جرم کا نتیجہ تھا کہ یا تو عین جانور کو واپس کرے، یا اگر جانور ہلاک ہو گیا ہے تو اس کا ضمان ادا کرے، ہے کہ نہیں؟ اگر اس جرم کا نتیجہ کیا تھا کہ اگر نفس جانور موجود ہے تو وہی جانور اصل مالک کو واپس کرے، اور اگر جانور اصل موجود نہیں ہے بلکہ اس کو کاٹ کے کھا لیا ہے، یا کہیں ندی میں کود کے مر گیا ہے، یا کہیں ضائع ہو گیا، یا اس سے کوئی اور چرا کے لے کر چلا گیا، یا اس سے زیادہ کوئی دبنگ آدمی آیا اس نے اسے چھین لیا، تو اس کا بدل یعنی زبان دینا ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل غصب کا معاملہ ہوا تھا، اور جب غصب کا معاملہ ہوا اور جب اس نے زبان دیا، اس نے زمان دیا، تو اس زمان کا تعلق غصب سے ہوگا یا ذبح سے ہوگا؟ اس زمان کا تعلق غصب سے ہوگا یا ذبح کا سے ہوگا؟ اس زمان کا تعلق غصب سے ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب غصب کی وجہ سے اس نے زمان دے دیا تو اس کی ملکیت کب سے ثابت ہونی چاہیے؟ اس کی ملکیت کب سے ثابت ہونی چاہیے؟ وقت غصب سے یا وقت ذبح سے؟ اس کی ملکیت کب سے ثابت ہونی چاہیے؟ وقت غصب سے یا وقت ذبح سے؟ ظاہر سی بات وقت غصب سے ثابت ہوگی. اور جب اس کی ملکیت وقت غصب سے ثابت ہوئی تو جو بعد میں قربانی ہوئی ملکیت کے اندر ہوئی یا ملکیت کے باہر ہوئی؟ جب وقت غصب سے اس کی ملکیت کا ثبوت ہوا تو یہ جو بعد میں ذبح کا عمل ہوا یہ ملکیت کے اندر ہوا یا ملکیت کے باہر؟ بالکل صحیح. تو جب ملکیت کے اندر ہوا تو قربانی درست ہونی چاہیے کہ نہیں درست ہونی چاہیے؟ ملکیت کے اندر جب قربانی ہوئی تو قربانی درست ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کے بقول درست ہونی چاہیے. اسی لیے مصنف نے لکھا کما یصح، جیسے کہ قربانی درست ہو جاتی ہے. اب پورا کھیل سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب پورا کھیل سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ مسئلہ تھا تھوڑا پیچیدہ، لیکن آپ کے تعاون کی وجہ سے مسئلہ بالکل آسان ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اصل غصب کا معاملہ تھا، غصب کا اس نے زمان ادا کیا ہے تو وقت غصب ہی سے اس زمان کو جوڑا جائے گا. اور جب زمان وقت غصب سے پایا گیا تو بعد میں جو ہوا، لیکن ذبح کرتے وقت ملکیت میں نہیں آیا تھا، وہ اس کے ذبح کرنے سے غصب کرنے کے بعد ہی زمان لازم ہو جاتا ہے. اب اس زمان کی دو صورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ یا تو عین جانور کو واپس کرے یا تو اس کی قیمت دے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر عین جانور یا تو عین جانور کو واپس کرے یا تو اس کی قیمت دے. اگر عین جانور کو واپس کر دیتا تو اچھی بات ہے، لیکن چونکہ یہاں پر عین جانور کو واپس کرنا ممکن نہیں تو قیمت دے گا، اس لیے وقت غصب ہی سے اس کو کریں گے. اب آگے پورا مطلب پڑھتے پھر دیکھتے ہیں آپ کا اشکال. کما یصح، جیسے کہ قربانی درست ہو جاتی ہے، لو ضحى بشاة الغصب، اگر غصب کی ہوئی بکری کو ذبح کر دے، ان ضمنہ قیمتها حیتا، اگر وہ اس کا مالک اس کو ضامن بنا دیتا ہے زندہ جانور کی قیمت کا، کما اذا باعها، یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے اس نے اس کو بیچ دیا ہو. تو جس طریقے سے بیچنے کے بعد ملکیت میں ذبح ہونے سے قربانی درست ہوتی ہے، ایسے ہی زمان ادا کر دینے سے بھی قربانی ملکیت میں ادا ہوگی. وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَهَا، اور یہی حکم ہے کہ اگر اس نے اس کو تلف کر دیا ہو تو بھی اس کے زندہ جانور کی قیمت کا ضامن ہوگا. ہدایہ کے اندر ہے. اب ہے لِظُهُورِ أَنَّهُ مَلَكَهَا بِالزَّمَانِ مِنْ وَقْتِ الْغَصَبِ، یہ بات ظاہر ہو جانے کی وجہ سے، یہ بات ظاہر ہو جانے کی وجہ سے، انہو ملکہا بالزمان،
کہ وہ اس جانور کا مالک ہو چکا ہے زمان دینے سے، من وقت الغصب، وقت غصب ہی سے، وقت غصب ہی سے وہ، اس لیے کہ جب دو جرم ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو جو پہلا جرم ہوتا ہے اسی کی بنا پر زمان لازم ہوتا ہے، اور وقت جرم وہی مانا جاتا ہے تو وقت ملکیت بھی اسی کو مانیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ وقت جرم جو پہلا والا اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اور بعد والا جو وقت ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالزَّمَانِ، وہ اس کو زمان دینے سے اس جانور کا مالک ہو گیا ہے، من وقت الغصب، غصب ہی کے وقت سے. سمجھ رہے ہیں؟ جرم تو دونوں ہیں، لیکن جو پہلا جرم ہے غصب والا، اصل اسی کی وجہ سے زمان لازم ہوا ہے، تو جب اس کا زمان ادا کر دیا تو گویا کہ اس نے اپنی ملکیت کے اندر قربانی کی ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس صاحب نے سوال کیا تھا کہ اگر زمان نہ دے تو، اگر زمان نہیں دیتا ہے، زمان ادا نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کی قربانی اصل مالک کی جانب سے ہوگی. جیسے کہ ابھی اوپر نے آپ نے مسئلہ پڑھا تھا، فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً وَلَمْ يُضَمِّنْهُ أَجْزَأَتْهُ، کہ اگر مذبوحہ جانور کو لے لیا، زمان نہیں بنایا ہے، تو قربانی اصل مالک کی جانب سے ہو جائے گی. ایسے یہاں پر بھی اگر زمان نہیں لیتا ہے تو اس کی رضامندی پائی جائے گی اور قربانی اصل مالک کی جانب سے ہو جائے گی. بالکل مسئلہ آسان ہے ایک دم، بالکل ٹھیک ہے، بالکل واضح ہوا یہ. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اب آگے دیکھیے صاحب کیا ہے، آگے ہے لل ودیعہ. لل ودیعہ کا تعلق لا یصح سے ہے، کہ کما یصح لو ضحى بشاۃ الغصب، شاۃ غصب کو اگر ذبح کیا تو درست ہو جاتی قربانی. لل ودیعہ، ودیعت کے طور پر رکھے ہوئے جانور میں قربانی درست نہیں ہوگی. وَإِن زَمِنَهَا، اگرچہ اس کو قربانی کرنے والا اس کا زمان ادا کرے. جی ہاں، جب زمان دے گا تو گوشت کاسب کے پاس رہ جائے گا، زمان نہیں دے گا تو گوشت چلا جائے گا مالک کے پاس. بالکل آسان. اوپر تو بھی بات آئی نا پوری بات، اوپر جو بات آئی تھی، اس لیے کما کا مسئلہ اوپر ہی سے جوڑ دیا انہوں نے. جی ارے بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ جو شاۃ غصب کو، غصب کی ہوئی کے ہوئے جانور کو اگر ذبح کر دیتا اپنی طرف سے اور زمان دے دیتا ہے تو قربانی درست ہو جاتی اس کی جانب سے. لیکن ودیعت کے طور پر، امانت کے طور پر اگر کسی نے جانور کو رکھا ہے تو اس سے زمان دینے سے بھی قربانی درست نہیں ہوگی. پہلے مسئلہ سمجھیے، ودیعت کسے کہتے ہیں؟ امانت کے طور پر رکھنا. مثلا آپ امام صاحب ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرما دی، آپ نے چلے گئے حج کرنے کے لیے، اور آپ نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت سے بہرہ مند فرمایا ہے، یہ میری بکری شریفہ ہے، اس بکری شریفہ کو آپ اپنے یہاں 2 مہینے کے لیے رکھ لیجئے امانت کے طور پر، جب میں آؤں گا تو مجھے واپس کر دیجئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اس آدمی کو نہایت بزرگ سمجھتے ہوئے، اللہ کا ولی سمجھتے ہوئے رکھ دیا. اب اس صاحب نے کیا کیا؟ جو امانت والی بکری آپ نے اس کے پاس رکھی تھی اس کو اس نے ذبح کر دیا، اس کو اس نے ذبح کر دیا. اور جب آپ تشریف لے کر آئے تو اس نے کہا رے حضرت ایسا ہوا کہ وہ آپ کی بکری تھی، کوئی بکری مجھے مل نہیں رہی تھی، تو ہم نے آپ کی امانت پہ رکھی ہوئی بکری کو اپنی جانب سے قربان کر دیا ہے، اور یہ 5,000 روپیہ آپ رکھ لیجئے. تو کیا یہ جو قربانی انہوں نے کی ہے امانت پر رکھی ہوئی بکری کی، کیا یہ قربانی درست قرار دی جائے گی زمان دے دینے کی وجہ سے؟ سمجھ رہے ہیں؟ مولانا حذیفہ صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں، شیخ وسیم فرما رہے ہیں کہ نہیں، قربانی درست بالکل صحیح ہوگی. اب مسئلہ سمجھ میں آیا نا؟ لل ودیعہ، ودیعت اور امانت کے طور پر رکھے ہوئے بکری کو ذبح کرنے سے قربانی درست نہیں ہوگی. وَإِن زَمِنَهَا، اگرچہ وہ اس کا ضامن ہو جائے،
اگرچہ اس کا زمان قبول کر لے، کیوں نہیں ہوگی صاحب؟ اچھا بتائیے، بکری کو ودیعت پر رکھنا کوئی جرم ہے کیا؟ بکری کو ودیعت پر رکھنا کوئی جرم ہے؟ بکری کو ودیعت پر رکھنا کوئی جرم نہیں، بلکہ تو نیکی کا کام ہے۔ لیکن ودیعت پر رکھی ہوئی بکری کو ذبح کر دینا یہ جرم ہے کہ نہیں ہے؟ ودیعت پر رکھی ہوئی بکری کو، امانت کے طور پر رکھی ہوئی بکری کو ذبح کر دینا یہ جرم ہے کہ نہیں جرم ہے؟ بالکل جرم ہے بھائی، دوسرے کے سامان کو آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ تو اب بتائیے کہ یہاں پر جرم کا ارتکاب کب ہو رہا ہے؟ ودیعت کے رکھتے وقت ہو رہا ہے یا ذبح کرتے وقت ہو رہا ہے؟ جرم کا ارتکاب کب ہو رہا ہے؟ ودیعت کے رکھتے وقت ہو رہا ہے یا ذبح کے وقت ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہاں پر جو جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے وہ ذبح کے وقت ہو رہا ہے۔ تو اب جو زمان لازم ہوگا یہ وقت ودیعت سے لازم ہوگا یا وقت ذبح سے لازم ہوگا؟ یہ زمان کب لازم ہوگا؟ اس زمان کے وقت کو کہاں جوڑیں گے؟ ودیعت کے وقت سے یا وقت ذبح سے؟ بالکل ظاہر صاحب، بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں آپ، ذبح کے وقت سے۔ تو وہی کہا لِأَنَّ سَبَبَ زَمَانِهِ هُنَا بِالذَّبْحِ، اس لیے کہ یہاں پر جو زمان کا سبب ہے وہ ودیعت نہیں ہے، کیونکہ ودیعت ایک جائز عمل ہے، ودیعت تو ثواب کا کام ہے بھائی۔ لِأَنَّ سَبَبَ زَمَانِهِ هُنَا بِالذَّبْحِ، اس لیے کہ یہاں پر جو زمان کا سبب ہے وہ ذبح کرنا ہے، جرم کا ارتکاب ذبح کرنے سے ہوا ہے۔ وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ بَعْدَ تَمَامِ السَّبَبِ، اور یہاں جو ملکیت ثابت ہوگی وہ سبب کے مکمل ہونے کے بعد، وہ عمل ذبح کے مکمل ہونے کے بعد۔ وَهُوَ الذَّبْحُ، اور سبب ملک کیا ہے؟ وہ ذبح ہے۔ تو یہاں پر جو ملکیت ثابت ہوگی وہ سبب کے مکمل ہونے کے بعد، یعنی ذبح کے مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ فَيَقَعُ فِي غَيْرِهِ مِلْكِهِ، تو یہ جو ذبح ہوا یہ غیر ملکیت میں ہوا، تو اب یہ قربانی درست نہیں ہوگی غیر ملکیت میں ہونے کی وجہ سے، اور پہلے مسئلے میں ملکیت کے اندر قربانی ہو رہی تھی اس لیے قربانی درست قرار دے دی گئی تھی۔ یہ فرق ہے شاۃ غصب میں اور شاۃ ودیعت میں، کہ پہلی صورت میں چونکہ وقت غصب ہی سے زمان لازم ہوتا ہے اس لیے ملکیت کے اندر ذبح مانا جاتا ہے، اور یہاں وقت ذبح سے ہوتا ہے اس لیے یہاں پر ملکیت بعد میں ثابت ہوتی ہے، ذبح پہلے پایا جاتا ہے، اس لیے یہ قربانی درست قرار نہیں دی گئی ہے۔ بالکل واضح ہو گیا مسئلہ؟ بالکل، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اتنا مشکل مسئلہ اگر آپ اتنی آسانی سے سمجھ گئے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو سمجھدار کہا جائے یا اپنے کو سمجھدار کہا جائے۔ چلیے، آپ ہی کا کمال ہے صاحب اس میں کہ آپ نے اتنی توجہ سے سنا کہ سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ چلیے، اب یہاں پر چند مسائل اور بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ہو گیا ودیعت کا اور غصب کا، ہو گیا کہ ایک میں ملکیت کا ثبوت ہوتا ہے عمل ذبح سے پہلے اور دوسرے میں ملکیت کا ثبوت ہوتا ہے عمل ذبح کے بعد، اس لیے پہلے مسئلے میں قربانی درست اور دوسرے میں درست نہیں ہے، زمان دینے کے باوجود بھی، زمان دینے کے باوجود بھی۔ اب ایک ذہن آپ کے ذہن میں اشکال پھر بھی پیدا ہو سکتا ہے، اگرچہ نہ مصنف نے یہاں پر چھیڑا اس کو اور نہ شارح نے چھیڑا ہے، نہ مصنف نے چھیڑا ہے نہ شارح نے چھیڑا ہے اس مسئلے کو، لیکن میرے ذہن میں بات آئی، اس کو سن لیں آپ۔ آپ کے ذہن میں ایک اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ چلو یہ مسئلہ ہم سمجھ گئے کہ ودیعت والے مسئلے میں زمان دینے کے باوجود بھی قربانی درست نہیں ہوگی، تو پھر اس جانور کا حال کیا ہوگا بھائی؟ یہ جانور کی جو قربانی ہوئی وہ رائگاں چلی جائے گی کیا؟ وہ بلا وجہ چلی جائے گی؟ اس کا کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر وہ زمان اس سے نہیں لیتا ہے، بکری کا مالک زمان نہیں لیتا ہے، تو اس کے بکری کے مالک ہی کی جانب سے قربانی مان لی جائے گی، کیونکہ اصل ملکیت اسی کی باقی ہے، کیونکہ اصل ملکیت کیا ہے؟ اسی کی بات۔ مولانا ایاز صاحب کے ذہن میں بات آئی تھی لیکن شاید وہ پوچھ نہیں سکے،
تو اگر زمان نہیں لیتا، کہتے چلو ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، آپ نے ہمارے قائبانے میں ذبح کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، تو یہ قربانی اصل مالک کی جانب سے ہو جائے گی۔ اگر اس نے ابھی اپنی قربانی کر دی تو اس کے لیے نفلی قربانی ہو جائے گی، اور خدا نہ خواستہ اس نے اپنی واجب قربانی نہیں کی تھی تو واجب قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے زمان قبول کر لیا تو یہ نہ اس کی جانب سے قربانی ہوگی نہ اس کی جانب سے قربانی ہوگی، ایک عام ذبیحہ ہو جائے گا، اور اس کا گوشت کھانا ذابح کے لیے حلال ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے، کیونکہ اس نے گوشت کی قیمت ادا کر دی ہے زمان کے طور پر۔ تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ گو کہ کتاب کے اندر مسئلہ نہیں لکھا ہے، نہ شارح نے علامہ شامی اس پر گفتگو کی ہے، لیکن ہمارے ذہن میں سوال ہوا تو، اور آ بھی سکتا تھا، نیت تو نہیں تھی اس کی، لیکن جب اس نے زمان قبول نہیں کیا، اس سے پیسہ نہیں لیا، تو اس کی ملکیت کے اندر ہونے سے اس کی جانب سے ذبح ہو جائے گا۔ جیسے کہ اوپر مسئلہ نہیں پڑھتا آپ نے اشباہ والا مسئلہ کہ فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً وَلَمْ يُزَمْ مِنْهُ أَجْزَأْتُهُ، کہ اگر ذبح شدہ لے لیا ضامن نہیں بنایا تو جائز ہو جائے گا۔ اور چونکہ یہاں پر گوشت کھائے ہوئے مدت گزر گئی ہے تو اب وہ مذبوحہ نہیں لے سکتا، معاف کر سکتا ہے کہ چلو ٹھیک تم نے کھا لیا تو کھا لیا، بات ختم ہے، اب میں آپ سے قیمت بھی نہیں لوں گا، گوشت کھا لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو ثواب مل جائے گا اس کی قربانی کا۔ ارے سوال کا جواب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ نہ سمجھ میں آیا تو پھر بتاتا ہوں۔ سوال کا جواب سمجھ میں آیا؟ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے، فرشتے قبر میں آ کر حساب مانگنے لگے۔ یہ جو بیچ بیچ میں سوالات جوابات ہم بتاتے ہیں، اس کو ضرور اپنی کاپی میں مختصر لکھ لیا کیجئے، اس لیے کہ یہ سوالات اور جوابات ایسے ہیں جو بروقت کبھی یاد آتے ہیں، یا بروقت اشکال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا ساتھیوں کے سوالات آتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ بعد میں پھر آپ کے ذہن میں باتیں رہ جائیں، تو اختصار کے ساتھ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیا کریں، اس میں جو اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا جواب کیا دیا گیا ہے۔ اور اس انداز میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آف لائن میں پڑھائی نہیں ہوتی صاحب، آف لائن میں بھی اتنے مطلب اہتمام کے ساتھ اور اتنے کی چیز کو بیان کر کے نہیں پڑھاتے ہیں، تو اس کو آپ پڑھیں گے، ایک باب بھی دو باب اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کو پڑھنے کا ایک ذوق حاصل ہو جائے گا کہ فقہی کتابیں پڑھی کیسے جاتی ہیں، سمجھی کیسے جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ذوق آپ کو پیدا ہو گیا، کافی ہے، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ ارے تو عام ذبح گوشت کو لوگوں تو پہلے کھا ہی چکا ہے، اگر بقرعید کا معاملہ ہے اور وہ بعد میں آیا ہے تو وہ تو گوشت پہلے کھا ہی چکا ہے، اور اگر کیا نام ہے موجود ہے اور گوشت موجود ہے اور وہ گوشت کو قبول کر لیتا تو وہ مسئلہ جو آیا تھا نا اشباہ کے حوالے سے، وہی مسئلہ ہوگا کہ اس کو مذبوحہ لے لیا اور اس کو زمان نہیں بنایا ہے تو مالک کی جانب سے ہو گئی، اور اگر اس نے گوشت کھا بھی لیا ہے اور زمان بھی کیا نام ہے زمان بھی دے دیا ہے تو عام ذبیحہ کے طریقے سے اس کا مان لیا جائے گا کہ عام ذبیحہ کا اس نے گوشت کھایا ہے، قربانی کا گوشت نہیں کھایا، اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، بس اتنا مسئلہ ہے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں کہ آف لائن میں اگر اتنا سوال کر لیا جائے تو استاد خود غصہ ہو جائے گا کہ تم لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہو یا ستانے کے لیے آئے ہو۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ ہاں نہیں، اپنا مزاج تو خیر یہ نہیں ہے، اپنا مزاج یہ ہے کہ اشکال اگر آتا ہے تو اس سے خوشی ہوتی اس معنی کر کے کہ اگر یہ بات ہم کو نہیں معلوم ہے تو تحقیق کا موقع ملے گا، دیکھا جائے گا، اس کو علم میں اضافہ ہوگا، اگر معلوم ہے تو بروقت بتائی جا سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ ہوں۔ اچھا صاحب، اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، اب یہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ چلو یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ غصب کا مسئلہ یہ ہے، ودیعت کی بکری کا مسئلہ یہ ہے، لیکن کبھی کبھی آدمی عاریت کے طور پر جانور دیتا ہے، یا رہن کے طور پر آدمی جانور رکھتا ہے، یا کوئی جانور مشترک ہوتا ہے، دو لوگوں کا حصہ ہوتا ہے اور ایک نے ذبح کر دیا پورے کو اپنی طرف سے، تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں ان مسائل کو بھی بہت اختصار کے ساتھ سن لیجئے۔ قلت، میں کہتا ہوں، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْعَارِيَةَ كَالْوَدِيعَةِ وَالْمَرْهُونَةَ كَالْمَغْصُوبَةِ لِكَوْنِهَا مَضْمُونَةً بِالدَّيْنِ
लिकौनिहा मज़मूनतम बिद्दैन वकज़ा अल मुश्तरका फलयुराजिअ। कहते हैं कि वयज़हरु, और ये बात जाहिर होती है, अन्नल आरियता, कि जिस जानवर को आरियत के तौर पर दिया गया हो। आरियत जानते हैं किसे कहते हैं? वक्ती तौर पर इस्तिफादे के लिए दिया गया, उधार लेके जाते रहे भैया जरा आप अपना बैल दे दीजिए, मुझे खेत जोतना है, शाम को वापस कर देंगे, उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। समझ रहे हैं? तो फ्री में यूं ही इस्तेमाल के लिए अगर किसी ने दिया हो तो उसको आरियत बोलते हैं। तो आरियत किराया नहीं बोलते उसको, उसको इजारा बोलते हैं, किराए पे हो। किराया अगर लिया जाए तो क्या है? इजारा हो, और किराया ना लिया जाए तो आरियत हो। समझ रहे हैं? वयज़हरु, इससे बात जाहिर होती है, अन्नल आरियता कल वदीआ, कि आरियत पर दिया हुआ जानवर, यूं ही इस्तेमाल के लिए दिया जाना वाला जानवर, उसका हुक्म भी वदीअत ही की तरह है। कि अगर उसको आरियत पर ले जाने के बाद आरियत पर ले जाने वाला अपने नाम से कुर्बान कर दे, ज़बह कर दे, तो उसका हुक्म भी वदीअत ही का होगा। उसका हुक्म भी वदीअत ही का होगा, यानी उसमें कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। ऊपर जो तफसील आई है वदीअत की। वल मरहूना, और जो जिस जानवर को रहन के तौर पर रखा गया हो, जिस जानवर को रहन के तौर पर रखा गया हो, कहते हैं कल मकसूबा, उसका हुक्म मकसूबा की तरह होना चाहिए। उसका हुक्म मकसूबा की तरह होना चाहिए। लिकौनिहा मज़मूनतम बिद्दैन, क्योंकि वो दैन के मज़मून बिद्दैन होता है, यानी दैन के बदले में ज़मान में आता है। तो मकसूबा आरियत को इन्होंने वदीअत पर कयास किया है, और मरहूना को मकसूबा पर कयास किया है। लेकिन मकसूबा में जरा एक तफसील थोड़ा ये लिख लीजिए कि बाज लोगों ने ये तफसील की है कि अगर बकरी की कीमत कम हो, अगर बकरी की कीमत कम हो और दैन ज्यादा हो, बकरी की कीमत कम हो और दैन ज्यादा हो, लिख लीजिए इसको, कि बाज उलमा ने ये तफसील की है कि अगर बकरी की कीमत कम हो और दैन ज्यादा हो, या दोनों बराबर हो, या दोनों बराबर हो, या दोनों बराबर हो, तो इसका हुक्म भी वदीअत ही की तरह होगा। नहीं, तो हाँ, तो इसका हुक्म क्या है? मकसूबा ही की तरह होगा, मकसूबा ही की तरह होगा। तो मकसूबा ही की तरह होगा, यानी कुर्बानी दुरुस्त होगी, यानी कुर्बानी दुरुस्त होगी। और अगर बकरी की कीमत ज्यादा हो, दैन कम हो, और अगर बकरी की कीमत ज्यादा हो और दैन कम, दैन से मुराद है जो कर्जा दिया था, जिसके बदले में इसको रहन के तौर पर रखा है, वो कम हो, तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अच्छा बताइए क्यों दुरुस्त नहीं होगी? किसी के जहन में इसका जवाब आ रहा है? कुर्बानी दुरुस्त क्यों नहीं होगी? किसी के जहन में इसका जवाब आ रहा है कि बकरी की कीमत ज्यादा है और जो दैन रखा है, जिसके बदले में इस बकरी को रहन के तौर पर रखा गया था, वो कम है। मान लिया बकरी है 10,000 की और दैन है 6,000 रुपया, तो कहते इसमें कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। जुल्म की बात नहीं अरबाज साहब, कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि बाज हिस्से पर मिल्कियत और कब्जा नहीं होगा। बाज हिस्से पर मिल्कियत साबित नहीं होगी। क्यों? 6,000 के बदले में तो 6,000 का हिस्सा तो हो गया, लेकिन बकरी 10,000 की है, 4,000 रुपया जो जायद, उस पर कहाँ मिल्कियत आपके साबित हुई साहब? सूद का मसला नहीं है, क्योंकि बाज हिस्से पर मिल्कियत ही नहीं हुई अभी तक। 10,000 की बकरी है और 6,000 आपने कर्जा दिया था। समझ रहे हैं? तो 6,000 तो मान चलो कट गया 6,000 के बदले में, लेकिन 4,000 की तो एक्स्ट्रा बकरी है ना। तो वो 4 में तो मिल्कियत आपकी हुई नहीं, मिल्कियत नाकिस आपकी हो गई। और जब आपकी आधे पे मिल्कियत हुई, आधे पर मिल्कियत नहीं हुई, आधे पर आपकी मिल्कियत हुई और आपके आधे पर मिल्कियत नहीं हुई है, और आपने उसको ज़बह कर दिया है,
تو اس کے اندر تجزی ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ 6 حصہ جو ہے وہ قربانی کا مان لیا جائے اور 4 حصہ قربانی کا نہ مانا جائے. یہ تجزی ہو سکتی ہے کیا؟ یہ تجزی ہو سکتی ہے ایک ہی جانور کے اندر کہ 6 حصہ قربانی کا مان لیا جائے 6000 کے برابر اور 6 کیا نہ مانا جائے. اگر بعد میں دے گا بھی تو ملکیت کا ثبوت نہیں ہو پائے گا نا. جب ذبح کیا تب ملکیت کہاں تھی اس کی مکمل. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر بکری کی قیمت زیادہ ہے، دین کم ہے، تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی مکمل طور سے، اور اگر کم ہے یا برابر ہے تو درست ہو جائے گی. ہاں، دین بکری کی قیمت کے برابر نہیں ہے بلکہ دین کم ہے، تو آدھے حصے پہ تو آپ کی ملکیت ہو رہی ہے لیکن آدھے پر نہیں ہو رہی ہے. اس لیے لِكَوْنِهَا مَضْمُونَةً بِالدَّيْنِ، کیونکہ وہ دین کے بدلے میں زمان کے طور پر مرہونہ جانور ہوتا ہے، اس لیے مقصوبہ ہی کا حکم ہوگا اور قربانی درست ہو جائے گی. وَكَذَا الْمُشْتَرَكَ، اور یہی حکم مشترک جانور کا ہے کہ اگر کوئی جانور 2 لوگوں کے درمیان شریک ہو تو دونوں کا حصہ اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دونوں کا حصہ اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور دونوں کا حصہ امانت ہوگا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، پہلے سمجھیے. اور جب یہ امانت کے طور پر ہے تو امانت کے طور پر قربانی کر دینے سے اس کا حکم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس کا حکم جو اوپر آیا ہے امانت کا وہی حکم مشترکہ جانور کا ہوگا. فَلْيُرَاجِعْ، لہذا اس سلسلے میں مزید مراجعت کر لیجئے. ہاں، ایک صاحب کا یہ اشکال آیا ہے اور اہم ہے. انہوں نے یہ بات پوچھی ہے کہ جب مغصوبہ کی طرح ہے تو ملکیت بعد میں دینے سے بھی ملکیت پہلے سے ثابت ہونی چاہیے، جیسے اوپر ابھی اصول آیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب مغصوبہ کی طرح ہے تو ملکیت بعد میں دینے سے بھی ملکیت پہلے سے ثابت ہونی چاہیے. تو اسی کا تو جواب ہم نے دیا ہے کہ اس میں جو مرہونہ جانور ہوگا، مرہونہ جانور جو ہے وہ مقصوبہ کے درجے میں اس 2 صورت کے اندر ہوگا. جس 2 صورت کے اندر اس کی قیمت کم ہے، جانور کی قیمت کم ہے یا برابر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جانور کی قیمت کم ہے یا برابر ہے تو، اور اگر اس کی قیمت زیادہ ہے اور دین کم ہے تو پھر وہ مقصوبہ کے حکم میں نہیں ہوگا کلی طور پر، بلکہ وہ امانت کے طور پر ہوگا. بلکہ وہ کیا ہے؟ امانت کے طور پر ہوگا. اسی لیے اس کا حکم الگ سے بیان کیا ہے. ہاں، اس بات کو تو مجھے خود بتانی چاہیے تھی لیکن ہمارے ذہن میں بات نہیں آئی. جب انہوں نے پوچھا تو ہمارا ذہن اس طرف گیا. اب فَلْيُرَاجِعْ صاحب نے فَلْيُرَاجِعْ کی تشریح کر دیجیے. فَلْيُرَاجِعْ سے مطلب ہے کہ دیگر کتابوں کے اندر بدائع الصنائع وغیرہ میں، فتح القدیر وغیرہ میں دیکھ لیجیے، وہاں اس کی مزید تفصیل مل جائے گی. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. فروع، چند فروعات اور دیکھیے کیا ہیں. لون اضحیتہ علیہ الصلاۃ والسلام سوداء، اس کو اسود ہونا چاہیے اس لیے کہ لون کیا ہے؟ مذکر ہے. لون کیا ہے؟ مذکر ہے. اصل ہونا چاہیے لون اضحیت علیہ الصلاۃ والسلام اسود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا جانور کا رنگ کالا تھا. تو بتائیے کالا تھا کیا؟ مصنف نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانور کا رنگ کیا تھا؟ کالا تھا. اسودو، کالا تھا. ایسا ہے کیا کالا تھا؟ حدیث شریف میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں یہ لفظ آیا ہے، املح کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی ہاں، املح، چت کبرا اس کا معنی ہوتا ہے. حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے کیا ہے کہ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشینی املحینی موجوعینی، املحینی موجوعین. تو املح کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ املح کا کسے کہتے ہیں، کس کلر کو املح قرار دیا جائے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، یا یہ کہتے کہ مسلک حنفی میں
अमलह का मफहूम लोगों ने असवद समझा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जानवर था वो ज्यादातर काला था, सफेदी कम थी, इसलिए उसको असवद से ताबीर किया। और चूंकि उसके अंदर सफेदी भी पाई जाती थी तो शवाफे ने उसका मतलब समझा अबियस कि सफेद था। समझ रहे हैं? तो हदीस में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसमें जो लफ्ज आया है वो अमलह का लफ्ज आया है, अमलहैन का। अब ये मतलब पैदा हुआ कि अमलह किसे कहते हैं, तो अहनाफ ने कहा कि अमलह से मुराद असवद है, और शवाफे ने फरमाया कि अमलह से मुराद क्या है, अबियज है। ठीक है, इतनी बात लिखी है आपने, काफी लिख लीजिए अपने उसमें कि असवद होना चाहिए इसका। और ये लफ्ज हदीस में वारिद लफ्ज अमला की तशरीह है। शवाफे के से मुराद अबियस है, और अहनाफ के मुराद से क्या है, अहनाफ के से मुराद क्या है, असवद है। और बाज लोगों ने इसकी तशरीह ये लिखी है, अमला किसे कहते हैं, इस पे जरा लिख लीजिए। बाज लोगों ने अमला की तशरीह ये लिखी है कि अमला किसे कहते हैं, अल्लज़ी यंजुरु फी सवादिन, लिखिए अपनी कापी में, अल्लज़ी यंजुरु फी सवादिन, अमला की तशरीह लिखिए, अल्लज़ी, तीन तशरीह हुई, एक तशरीह असवद से की गई है इसको अहनाफ ने अख्तियार किया है, एक तशरीह अबियस से की गई इसको शवाफी ने अख्तियार किया है, और एक तशरीह अब लिखा रहा हूं मैं, अल्लज़ी यंजुरु फी सवादिन व यअकुलु फी सवादिन। अरे बाबा रुको, चितकबरा हिंदुस्तानियों के नजदीक है बस, चितकबरा क्या हिंदुस्तानियों के नजदीक है, बताता हूँ ना, तब परेशान क्यों है आप। आपको लगता है कि बगैर बताए चले जाएंगे आगे, अब तक के 10 से आपको तशरीफ नहीं हो रही क्या हुजूर। तो अल्लज़ी यंजुरु फी सवादिन व यअकुलु फी सवादिन व यमशी फी सवादिन व यबरुकु फी सवादिन व यमशी फी सवादिन व यबरुकु फी सवादिन, ये इसकी तशरीह की गई है कि अमलह उस जानवर को कहते हैं जो काले में देखता हो, काले में खाता हो, काले में चलता हो, काले में बैठता हो। क्या मतलब साहब, यानी जानवर के ये मकामात काले हों, यानी आंख का हिस्सा काला हो, मुंह का वो हिस्सा जहां से खाता है वो हिस्सा आगे का वो काला हो, पैर उसके चारों क्या है नीचे का हिस्सा काला हो, और जब वो बैठता हो तो पुष्ट का वो हिस्सा जो जमीन से लगता है वो हिस्सा काला हो। इतने हिस्से काले हो, बाकी हिस्से सफेद हो, तो उसको अमला कहा जाता है। समझ रहे हैं? इतना हिस्सा क्या है, सब काला हो, जहां पे जहां से देखता है, यानी दोनों आंखें काली हो, जो मुंह का हिस्सा जहां से खाता है वो काला हो, चारों पैर के नीचे का हिस्सा काला हो, और बैठते वक्त पुष्ट का वो हिस्सा जो जमीन से टच होता है वो हिस्सा काला हो। इतना हिस्सा काला हो, बाकी हिस्सा सफेद हो, तो उसको क्या कहा जाता है, अमला कहा जाता है। और ऐसे ही जानवर को उर्दू में क्या कहते हैं, ऐसे ही जानवर को उर्दू में क्या कहते हैं साहब, अब बोलो भाई, जो बोल रहा चिल्त कपड़ा वाला, ऐसे ही जानवर को, अरे दांत खाला नहीं पागल के तुम, मुंह का वो हिस्सा जो आगे लगा था, चोंच का हिस्सा। जी, मोहना याद फरमा रहे हैं कि दिमाग अच्छे काम में खर्च हो रहा है, थोड़ा कम ही खर्च करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा खर्च हो जाए तो फिर बाद में आपको परेशानी हो कि दिमाग लाए कहाँ से। हमारे उस्ताद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दावत बरकातुहू दारिया हम लोगों से फरमाया करते थे कि ये हमारे शागिर्द जो हैं ये अपने दिमाग को इसलिए कम खर्च करते हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता खर्च करते करते सब खत्म ना हो जाए, तो फिर लाएंगे कहाँ से। तो आप भी जो है कम खर्च कीजिए थोड़ा सा। अच्छा, तो क्या बताया, तो अब ऐसे ही जानवर को चितकबरा, तो इस तशरीह के एतबार से देखा जाए तो चितकबरा रंग जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवर का रंग चितकबरा था, बिल्कुल दुरुस्त होगा। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब ये कहने कि हुजूर का जानवर चाहे अमला था यानी काला था, चाहे कहे सफेद था, चाहे कहे चितकबरा था, तशरीह वही निकल कर आई जो हमने बताया
کہ دونوں طرح کے کلر پائے جاتے تھے، چت کبرا سے اس کی تشریح کرنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسے کلر جو دونوں کلر مکس ہو تو اس کو چت کبرا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اردو کی کتابوں میں لفظ استعمال ہوا ہوگا جو آپ کے ذہن شریف میں وارد مسعود ہوا ہے۔ اچھی بات ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی، یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ کے۔ اب آگے ہے نظر عشر اضحیات لزمہ سنتان لمجیء الاثر بہا۔ مسئلہ یہ بیان کیا ہے، نظر عشر اضحیات، کسی آدمی نے 10 قربانیوں کی نظر مانی، کسی آدمی نے 10 قربانیوں کی نظر مانی۔ اس نے کہا کہ اگر میری دوسری شادی ہو گئی تو میں 10 بکرے قربان کروں گا، اور اتفاق سے اس کی دوسری شادی ہو بھی گئی، الحمدللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو لزمہ سنتان، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر 2 قربانی واجب ہوگی، لمجیء الاثر بہا۔ اور اساس صاحب بہت ہنس رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ آپ کی تمنا پر آئی ہو، جی، لمجیء الاثر بہا، اس سلسلے میں اثر کے وارد ہونے کی وجہ سے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قول غیر مفتبی ہے، ہونا اساس صاحب اتنا ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ غیر مفتبی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 10 کرنا ہوگا، جتنا لگائے ہوگے ولیمہ میں اتنا ہی لگانا پڑے گا نظر میں، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال ابھی آدھا معاملہ ہوا ہے۔ لمجیء الاثر بہا، اس سلسلے میں اثر کے وارد ہونے کی وجہ سے۔ اثر کیا وارد ہوئی ہے؟ اثر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانوروں کی قربانی کی، ایک اپنی جانب سے اور ایک پوری امت کی جانب سے۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک قربانی جب پوری امت کی جانب سے ہو سکتی ہے تو 10 نظر کی جانب سے کیوں نہیں ہوگی؟ تو اگر کوئی آدمی 2 جانور ذبح کرتا ہے، ایک اپنے واجب قربانی کے لیے اور ایک نظر قربانی کے لیے، تو ان 2 قربانیوں سے اس کی 10 نظر کی قربانی مکمل ہو جائیں گی، لمجیء الاثر بہا۔ گویا کہ اس مسئلے میں انہوں نے قیاس کو چھوڑ کر حدیث کی بنا پر مسئلہ لگایا ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب 10 کی نظر مانی ہے تو 10 قربانی کرنے ہوں، جب 10 کی قربانی مانی ہے تو 10 قربانی کرنے ہو، قیاس کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن حدیث کی بنا پر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، خانیہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ مسئلہ غیر مفتبی ہے۔ والاصح وجوب الكل لإيجابه ما لله من جنسه ایجاب، بھی آدھے کو پڑھیے، والاصح وجوب الكل، اور صحیح قول یہ ہے کہ پوری کی پوری قربانی واجب ہوگی، یعنی نظر کے طور پر 10 جانور کو ذبح کرنا ضروری ہوگا، نظر کے جانور پر 10 کو ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ تو کیا نکل کر آیا خلاصہ؟ خلاصہ نکل کر یہ آیا کہ اگر کوئی آدمی 10 جانور کی قربانی کی نظر مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 جانور ذبح کروں گا، تو اس سلسلے میں 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ صرف 2 جانور ذبح کرے گا، ایک اپنی واجب قربانی کی جانب کے طور پر اور دوسرا نظر کے طور پر، اس طریقے اس کی پوری قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، آپ کو 2 والی اچھی لگ رہی زیادہ؟ بہت اچھی بات ہے، اچھا لگنے سے نہیں ہوتا ہے، اچھا تو یہاں پر لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو ایسا اچھا لگتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ تمام نظر کی قربانی کو کرنا پڑے گا، اور یہی قول مفتبی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ پھر حدیث کا کیا کریں گے؟ تو حدیث کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی تھی تو وہ نفلی قربانی تھی، نفلی قربانی میں اس کی گنجائش ہوتی ہے کیونکہ اس میں مقصود صرف ثواب کا پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ جو قربانی ہے نذر والی یہ واجب کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے واجب قربانی کو جو اس کا درجہ واجب کا ہو اس کو نفلی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے قیاس مع الفارق ہوگا۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ 10 کی قربانی کرنی ہوگی، سمجھ رہے ہیں صاحب؟
ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ والاصح وجوب الکل، تمام کی قربانی واجب ہوگی. کیوں واجب ہوگی؟ لإیجابہ، اس کے واجب کر لینے کی وجہ سے، ما، اس چیز کو، لإیجابہ، اس کے واجب کر لینے کی وجہ سے، ما، اس چیز کو. ابھی آپ پریشان نہ ہو مولانا مبین مفتاحی صاحب، شاید آپ ہی کے سوال کا جواب مصنف یہاں دے رہے ہو. تو کہا کہ لإیجابہ، اس کے واجب کر لینے کی وجہ سے، ما، اس چیز کو، للہ، جو اللہ کی جانب سے یا اللہ کے لیے، من جنس ہی، اسی کے جنس کی، ایجاب واجب ہے، اس چیز کو واجب کر لینے کی وجہ سے جو اللہ کی جانب سے اس کی جنس سے پہلے ہی واجب ہے. دیکھیے، بقرہ عید کی قربانی واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ بقرہ عید کی قربانی، بقرہ عید کی قربانی واجب ہے، اور بقرہ عید ہی میں قربانی کو ذبح کرنے کی، ابھی سمجھا دیں آپ کو، بقرہ عید ہی میں وہ مزید نسل کو ذبح کرنے، قربانی کرنے کی نیت کر رہا ہے، تو ایک قربانی تو اس کے اوپر پہلے سے بقرہ عید کی واجب ہی ہے، ایک قربانی اس کے اوپر پہلے سے بقرہ عید کی واجب ہی ہے. مزید جب وہ ایجاب مالا یجب کرتا ہے تو جتنا ایجاب کرے گا وہ سب واجب کرنا ضروری ہوگا اس کے لیے. ارے ہے کہ نہیں؟ جتنا اس کے لیے کرنا ضروری ہے، جتنا اس نے واجب کیا، اس لیے کہ شریعت نے فی نفسی نظر کو واجب نہیں قرار دیا ہے. وہ ایک واجب قربانی جو ہو سکتی ہے وہ بقرہ عید کی قربانی ہے. تو بقرہ عید کی واجب قربانی اللہ کی جانب سے، اللہ کے لیے پہلے سے اس کے اوپر واجب ہی ہے، اور اس نے جس کو واجب کیا ہے اس کے اوپر اس کے اعتبار سے واجب ہوگی. تو جب 10 واجب کیا تو 10 کرنا ہوگا، 8 واجب کیا تو 8 کرنا ہوگا، 5 واجب کیا تو 5 کرنا ہوگا. اسی لیے فرمایا والاصح وجوب الکلی، اور صحیح یہ ہے کہ پوری کی پوری قربانی واجب ہوگی، لإیجابہ، اس کے واجب کرنے کی وجہ سے، اس چیز کو جس کے جنس کا وجوب اللہ کی جانب سے ہے. یعنی بقرہ عید کی قربانی اللہ کی جانب سے اس کے اوپر واجب ہے، اور باقی ایکسٹرا جو بھی وہ واجب کرتا ہے وہ اپنے طور پر واجب کرتا ہے، سب واجب ہوتی چلی جائے گی. بالکل مسئلہ صاف ہے. شرح وحبانیہ کے حوالے سے بیان کیے انہوں نے. اب ایک صاحب کا سوال ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مصنف نے حدیث پر قیاس کر کے کیسے 2 کو واجب فرما دیا، مزید تشریح فرما دیں. مصنف نے 2 پر قیاس جو فرمایا ہے وہ قیاس مصنف نے نہیں کیا ہے، وہ بعض فقہائے کرام کا نقطہ نظر ذکر کیا ہے کہ بعض فقہا نے اس روایت کی وجہ سے 2 قربانی کو لازم کرنے کی بات بھی لکھی ہے، لیکن وہ قیاس درست ہی نہیں ہے، اس لیے غیر مفتہ بھی ہے. اگر وہ قیاس درست ہی ہوتا، وہ مسئلہ صحیح ہی ہوتا تو غیر مفتہ بھی کیوں ہوتا بھائی مولانا اسعد صاحب؟ تو انہوں نے مصنف نے اپنی بات نہیں لکھی ہے، اس لیے خانیہ کا حوالہ دیا کہ یہ مسئلہ خانیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ مسئلہ قاضی خان وغیرہ نے لکھا ہے، اور دوسرے مسئلے کو شرح وحبانیہ نے لکھا ہے، تو خانیہ کا مسئلہ غیر مفتہ بھی ہے. جی ہاں، خانیہ کا مسئلہ غیر مفتہ بھی، اس لیے کہ اس میں قیاس درست نہیں ہے. انہوں نے وہ نفل قربانی پر سنت کو، واجب قربانی کو، نذر کی قربانی کو قیاس کر لیا ہے، تو وہ درست ہی نہیں مسئلہ. اس لیے جو درست مسئلہ تھا کہ ایجاب مالا یجب کرنے سے جتنا کرتا چلا جائے گا سب واجب ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ والاصح وجوب الکل، اصح یہ کہ تمام قربانی واجب ہوگی، لإیجابہ ما للہ من جنسہ ایجاب، اس کے واجب کر لینے کی وجہ سے اس چیز کو جس کی جنس پہلے سے واجب ہے. تو قربانی جو بقرہ عید کی ہے وہ واجب ہے آدمی کو اگر صاحب نصاب ہے تو، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر فی نفسی تو واجب نہیں ہے. اچھا، کوئی بات نہیں ہے. اگر زور بیان کے اندر کوئی جملہ ایسا نکل جائے تو وہ چل جاتا ہے، توجہ دلا سکتے ہیں، اس کی تصحیح کر دی جائے گی. تو فی نفسی مسئلہ سمجھ میں آئے گی نا. نظر اشرا اضحیات میں 2 قول بیان کیے گئے ہیں، دونوں قول میں سے دوسرا قول مفتابی ہے. نظر اشرا اضحیات سے شرح وحبانیہ تک کا سمجھ میں آیا. شرح وحبانیہ کا تعارف اس سے پہلے میں لکھا چکا ہوں کہ یہ وحبانیہ کی شرح ہے کس کی ہے.
ایک صاحب یہ کر رہے ہیں کہ نظر پوری ہونے کے بعد اس کی استطاعت باقی نہیں رہی تو کیا وہ قرض لے کر کرے گا یا استطاعت کے انتظار تک مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ انتظار اگر زال سے تو مؤخر کرنا ضروری ہے، اگر انتظار زال سے ہے تو مؤخر کرنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی صحیح ہے معقول کہ اگر کوئی آدمی کی نظر پوری ہو جائے اور آدمی کے پاس استطاعت نہ ہو تو کیا کرے؟ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ وسعت کے بقدر ہی مکلف بناتے ہیں۔ تو اگر آپ کو امید ہو کہ جلد ہی پیسہ آنے والا ہے، مال آنے والا ہے، میں لے کر قربانی کر دوں گا تو میں بعد میں لے کر دے دوں گا، ابھی قربانی کر دیتا ہوں، تو آپ قرض لے کر بھی اپنی نظر پوری کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی حالت ٹھیک نہیں ہے، دقت ہو سکتی ہے، پریشانی ہے، تو جب بعد میں کبھی موقع ملے، اس لیے کہ نظر کو مؤخر بھی پورا کیا جا سکتا ہے، آپ اچھے دن کے انتظار میں رہیے، مودی جی کے بعد آپ کیا ہے اچھے دن جب آئیں گے تو پھر آپ قربانی کر دیجئے گا، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ اب دیکھیے یہاں پہ انہوں نے بتائی یہ بات کہ قربانی بقرہ عید کی جو واجب ہوتی ہے اسی طرح کی قربانی واجب کر لینے سے بھی واجب ہو جاتی ہے۔ بقرہ عید میں دوسری قربانی کوئی واجب کر لیتا تو واجب ہو جائے گی۔ کہتے قل تو میں کہتا ہوں، مفتی صاحب اگر انتقال کا وقت قریب آیا تو وصیت لازم ہے؟ وصیت اگر وہ کر جاتا ہے تو وصیت کو پورا کرنا ضروری ہوگا، اگر نہیں کرتا تو وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اگر اس کی استطاعت ہے تو وصیت کرنا ضروری ہوگا، اور استطاعت نہیں ہے تو وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ پھر وہ اس کی وصیت کو نافذ کرنے میں دقت پیش آئے گی، اور جو وصیت کا نفاذ بھی ہوگا وہ 1/3 مال ہی تک ہو سکتا ہے، تو یہ سب پس منظر ہونا چاہیے۔ اچھا، کہتے وہ قل تو میں کہتا ہوں، اب یہاں سے مصنف یعنی علامہ حسکفی اپنی بات نقل کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ انہوں نے خانیہ کے حوالے سے لکھا، دوسرا مسئلہ شرح وہابانیہ کے حوالے سے لکھا، شرح وہابانیہ والے کو صحیح قول قرار دیا۔ اب آگے فرماتے ہوا مفادہ، کہ یہ مسئلہ جو میں نے بتایا ہے کہ جس کی جنس پہلے سے لازم ہو اس کی جنس لازم کی جا سکتی ہے، اس کی نظر مانی جا سکتی ہے، اس پر کہتے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَمَفَادُهُ، اس مسئلے کا فائدہ یہ ہے لزوم النظری، کہ نظر لازم ہو جاتا ہے، بیما اس کے معاملے میں، اس سلسلے میں، زمین جنسہ واجب، جس کے جنس کی کوئی چیز واجب ہو، جس کے جنس کی کوئی چیز واجب ہو، اگر کوئی آدمی اس کی نظر مان لیتا ہے تو وہ نظر بھی واجب ہو جاتی ہے، خواہ وہ واجب اعتقادی ہو یا واجب اصطلاحی ہو۔ اور واجب اعتقادی کسے کہتے ہیں میں نے بتایا، بتائیے واجب اعتقادی سے مراد کیا ہے؟ واجب اعتقادی کیا ہے؟ فرض ہے، اور واجب اصطلاحی کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک۔ اچھا، ایک مسئلہ میں یہاں پر آپ کو بتا دوں اس کے ذمہ میں، دیکھو ایک ہے نفس واجب کو واجب کرنا، ایک ہے نفس واجب کی نظر ماننا، اور ایک ہے واجب کے جنس کی نظر ماننا، ٹھیک ہے؟ واجب کی نظر ماننا تو درست نہیں ہے، اس لیے کہ فقہا نے لکھا کہ نظر اسی چیز کی مان سکتے ہیں جو پہلے سے آدمی کے اوپر فرض و واجب نہ ہو۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، تو بتائیے ظہر کی نماز کے اوپر تو پہلے سے واجب ہے، اب وہ کیا نظر اس کی مانے گا؟ یا کوئی آدمی کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بقرہ عید کی قربانی کروں گا، بقرہ عید، ارے بھائی اگر تم صاحب نصاب ہو تو بقرہ عید کی قربانی تو پہلے سے تمہارے پر لازم ہے، کیا خیال؟ اگر صاحب نصاب ہو تو بقرہ عید کی قربانی تو پہلے سے لازم ہے۔ تو جو چیز فی نفس ہی لازم ہو، فی نفس ہی آدمی کے اوپر واجب ہو، وہ تو اس کی نیت نہیں کر سکتے ہیں، اس کی نظر نہیں مان سکتے ہیں، لیکن اس کی جنس اگر کوئی دوسری چیز موجود ہے تو اس کو آپ نظر کے طور پر مان سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہی کہ قربانی کرنا واجب عمل ہے، اور دوسری قربانی بھی جو آپ ایام نہر کے اندر کریں گے وہ بھی اسی نظر کی اسی واجب کی جنس سے ہے، یہاں پر بھی قربانی ہوتی وہاں پر بھی قربانی ہوتی ہے،
تو اس سے جنس سے متعلق جو چیز ہوگی اس کو تو کر سکتے ہیں، لیکن نفس فرض و واجب کو کی نظر نہیں مان سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نفس نظر نہیں مان سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک اور سنیے، اگر کسی آدمی کے اوپر حج فرض ہے، کسی آدمی کے اوپر حج فرض ہے، تو اب اگر وہ آدمی کہتا کہ میں نیت کرتا ہوں، میں نظر مانتا ہوں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فرض حج ادا کروں گا، یہ نظر درست ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے اوپر وہ فرض نہیں ہوا ہے ابھی اور پھر بھی اس نے نیت کر لی ہے، تو پھر اب اس کے اوپر فرض حج ادا کرنا ضروری ہو جائے گا اور اس کے اوپر حج لازم ہو جائے گا، اس کے اوپر حج لازم ہو جائے گا. تو انہوں نے ایک بات یہاں پر یہ بیان کرتی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز لازم ہو تو اس کے جنس کی کوئی دوسری چیز لازم نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کے دوسری چیز لازم کی جا سکتی ہے، بس بعینہ وہ فرض و واجب نہ ہو. بعینہ وہ فرض و واجب ہو تو درست نہیں ہوگا. وہ مفاد ہو، اس کا فائدہ یہ ہے لزوم النظری کہ نظر لازم ہو جاتا ہے، نظر لازم ہو جاتا ہے بیما زمینہ جنس واجب، جس کے جنس واجب ہو، خواہ وہ واجب اعتقادی ہو یا اصطلاحی ہو. قالہ المصنف، مصنف نے اس کو فرمایا ہے اپنی کتاب میں. اب بتائیے قالہ المصنف سے مراد کون مصنف ہیں؟ قالہ المصنف سے مراد کون سے مصنف؟ میں پہلے بتا چکا ہوں اس کو. مصنف سے مراد کون سے مصنف ہیں؟ علامہ مرتاشی ہیں. کہاں فرمایا انہوں نے؟ کہاں فرمایا انہوں نے؟ تنویر الابصار میں نہیں فرمایا ہے. تنویر الابصار تو آپ کے نظروں کے سامنے ہے. تنویر نہیں، رد المحتار علامہ شامی کی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. شرح میں فرمایا. شرح کا نام کیا ہے؟ شرح کا نام کیا صاحب؟ شرح کا نام کیا ہے؟ شامی. جو جھوٹ بول رہا ہے. علامہ مرتاشی نے خود اپنی تنویر الابصار کی شرح لکھی ہے منح الغفار کے نام سے، پہلے لکھا چکا ہوں. اپنی کتاب کی شرح میں لکھی تو شرح کون سے مراد ہے؟ منح الغفار مراد ہے. ہاں اس میں لکھا ہے، پیچھے کا بھول رہے ہو. فلیحفظ، لہذا اس کو یاد رکھیے. اب یہ کہ غنیم بین رجلین ضحیا بها جازا، دو بکریاں دو لوگوں کے درمیان ہوں اور ان دونوں نے اس کو ذبح کر دیا، جازا، تو یہ درست ہو جائے گا، یہ درست ہو جائے گا، یہ قربانی درست ہے. یہ قربانی کیا ہے؟ درست ہے. بخلاف العتق، برخلاف عتق کے، لصحت قسمت الغنم للرقیق، کیونکہ بکری کو تقسیم کرنا درست ہے، غلام کو نہیں. یہاں پر جو غنیم کا لفظ استعمال کیا ہے اس کو غنم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ غنم. اور غنم سے مراد بھی یہاں پر کیا ہے؟ شاتانی، دو بکریاں مراد ہیں. کہ غنم سے مراد کیا ہے؟ غنم چونکہ کیا اس میں جنس ہے، واحد جمع تسنیہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، تو کہا غنم. لکھ لیجیے اپنی کاپی میں کہ غنم سے مراد یہاں پر دو بکریاں ہیں. غنم بین رجلین، دو لوگوں کے درمیان دو بکریاں مشترک ہوں. ضحیا بہما، ان دونوں نے ان دونوں کو بکریوں کو ذبح کر دیا. جازا، تو یہ درست ہے اور دونوں کی قربانی ادا ہو جائے گی، دونوں کی قربانی ادا ہو جائے گی. بخلاف العتق، برخلاف آزادی کے، لصحت قسمت الغنم للرقیق، کیونکہ غنم کو تقسیم کرنا تو درست ہے، اس لیے کہ ذبح کرنے کے بعد آدھا آدھا گوشت دونوں میں سے لے سکتے ہیں. للرقیق، غلام میں نہیں کر سکتے ہیں. کہ اگر دو غلام ہوں اور دونوں کو آزاد کریں اور اس طور پر آزاد کریں کہ آدھا آدھا حصہ ملے، تو یہ درست نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ غلام میں آدھا آدھا کا تقسیم کرنا ممکن ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دونوں کے، اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی دو لوگ ہیں، دونوں کے اوپر کفارہ واجب ہے، دونوں کے اوپر کفارہ واجب ہے، ایک ایک کفارہ ادا کرنے کے غلام آزاد کرنا ہے، اور دونوں کے درمیان دو مشترک غلام تھے، دونوں کو آزاد کر دیا کہ دونوں کا کفارہ ادا ہو جائے. یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں میں جب حصہ ہے
اور غلام کو تقسیم کر کے الگ الگ نہیں کر سکتے کہ آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیں، تو دونوں کا حصہ مشترک ہونے کی وجہ سے دونوں غلاموں کے اندر تقسیم ممکن نہیں ہے، تو دونوں میں سے کسی کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر قربانی ادا ہو جائے گی، کیونکہ قربانی میں اس کو تقسیم کرنا ممکن ہے۔ بس یہ بات ہوئی یہاں تک کے۔ چلیے صاحب، اب انشاءاللہ باقی سبق جو ہے وہ کل دیکھ لیں گے، تھوڑا سا بچا ہے، کل کا مسئلہ بھی بہت اہم آ رہا ہے انشاءاللہ۔